بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹرسٹ مارک ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں رمیز شوکت, اور آج ہمیں جوائن کیا ہے گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر جو حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہیں, مسٹر محمد اسلم ملک صاحب. تو ان سے آج ہم آپ کے کچھ سوالات جو آپ ہم سے متعدد بار پوچھ چکے ہیں, آج ہم ان سوال جو ہے وہ چند سوال ان کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک آپ کو جو ہے میچور اور پرفیکٹ ورژن جو ہے وہ آپ کے جو ان کا سٹانس ہے حبیب رفیق گروپ کا یا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا, وہ آج آپ کے سامنے پیش کر سکیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. سر آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی کمپنیز کو آن بورڈ لیا, جیسے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے, نیو ٹیک ہے, اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے آپ نے کیا. سر آپ فاسٹ پیس ڈیولپمنٹ کا ایک آپ نے پاکستان میں نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اکثر ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ جی کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ گریڈ 8 کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, جبکہ پاکستان میں آج سے پہلے گریڈ 8 کی ڈیولپمنٹ کسی بھی ہاؤسنگ پرائیویٹ یا گورنمنٹ ہاؤسنگ میں نہیں کی گئی. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے وزٹ بھی کیا سائٹ کا اور آپ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ جو نا ایک ہم کانٹریکٹر ہیں بیسیکلی, ہم ڈیولپر نہیں تھے پہلے, اور ہم پچھلے 60 سال سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ زندگی میں, جب میں پچھلے 35-40 سال سے ان کے ساتھ ہوں, ایک دن بھی ڈیلے نہیں کیا. یہ ریکارڈ ہے ہمارا. ہم نے سارے جو کام ہیں وہ ایڈ آف اسکیجول ہم نے کرنے کی عادت ہے ہمیں. پیسہ بچے نہ بچے وہ بات کی بات ہے, مگر ریپوٹیشن آف دا کمپنی از مور امپورٹنٹ اینڈ دین کوالٹی آف ورک از مور امپورٹنٹ. تھرڈ جو امپورٹنس ہے وہ جا کے پھر پروفٹ کو اس کو آتی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا, تو ہم ایک ہی موٹو لے کے آئے تھے کہ ہم نے 100% ڈلیوری دینی ہے اور ہیڈ آف اسکیجول ڈلیوری دینی ہے. 2 موٹو ہیں ہمارے صرف, باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں کوئی ڈیولپر اچیو کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو پیسے بچ جاتے ہیں. کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ جی نہیں بچیں گے یا کیا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہوتی ہے. تو اسی موٹو کے ساتھ ہمارے چیئرمین نے, ہمارے اونرز نے ہمیں گائیڈ لائن دی اور ہم اس موٹو پہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہماری کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اچیو کیا ہے جو بھی ہم نے پرومسز کیے تھے آپ لوگوں سے. ہم نے ہیڈ آف اسکیجول ہی چیزوں کو ابھی تک کیا ہے فی الحال, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم باقی جو کام ہے وہ ہیڈ آف اسکیجول ہی کریں گے. جی سر, یہ جو اس کا ڈیولپمنٹ کا ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا جو معیار ہوتا ہے اس پہ, اور کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی ٹیم ماشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ کے معیار کو بالکل سمجھوتا نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ایسا ہے کہ دیکھیں ہم نے جس طرح میں نے عرض کیا نا, ہم کانٹریکٹر ہیں اور ہم نے پاور ہاؤسز زیادہ بنائے ہیں پاکستان میں. اور پاور ہاؤسز جو ہیں موسٹلی وہ فورن کمپنیز ہی بناتی ہیں. سیمنس جرمنی والے ہیں, جس طرح امریکن کمپنیز ہیں, یورپین کمپنیز ہیں. تو ان کا جو ہے نا کیو اے کیو سی کا اسٹرانگ سسٹم ہوتا ہے. ہم نے سارا کچھ ان سے سیکھا ہے, ان لوگوں سے. ظاہر ہے وہ دے آر ویری ایڈوانس اینڈ فاسٹ, اور ہمارا جو کیو اے کیو سی کا نظام ہے وہ بہت اسٹرانگ بنا ہوا ہے, ان ہاؤس کیو سی. اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ہی ڈیزائن, ان ہاؤس ڈیزائنر بھی ہمارے اپنے ہیں, ایکوپمنٹ ہمارا اپنا ہے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے ہمارے اپنے ہیں. ہم نے کوئی کام بھی کانٹریکٹ پہ یا ٹھیکے پہ نہیں دیتے کسی کو بھی, کسی بڑی کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیتے. ہم سارا کام خود کرتے ہیں. ایون یہاں تک بھی آپ دیکھیں کہ جو پائپ فیکٹریز ہیں جہاں پائپ بنتے ہیں سیوریج کے, یا ٹف ٹائلز ہیں یا بلاکس ہیں, ہم خود بنا رہے ہیں. کیونکہ مارکیٹ سے جو آپ چیز لیتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کوالٹی کی ہوتی ہیں, وہ ایکسٹرا آرڈنری کی کوالٹی کی نہیں ملتی. تو ہم نے ایون جو کانکریٹ بلاک ہیں فار فٹ پاتھ وہ بھی ہم خود جنریٹ کر رہے ہیں, خود بنا رہے ہیں. 7,000-4,000 PSI کی جو مارکیٹ میں نہیں ملتے آپ کو, نہ کوانٹٹی اتنی ملتی ہے نہ کوالٹی ملتی ہے. تو ہم ہر چیز میں بڑے کانشیس ہیں اور بڑا ٹچی ہیں. اور جو ہمارے اونر ہیں زاہد رفیق صاحب, وہ پھر بھی ہم سے خوش نہیں ہوتے. ہم جو بھی کر لیں ہم ان کے معیار پورے نہیں اتر پا رہے ہوتے, اس لیے ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت. سر انٹرچینج کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے. اب تو کچھ چیزیں جو ہے کچھ دھول چھٹی ہے اس حوالے سے, اور یہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج بننے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیں یہ ہم نے جو آپ سے پرومس کیا تھا نا اس کے مطابق ہی اس پہ کام چل رہا ہے. میں زیادہ بات اس پہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے, کیونکہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہماری کیا پروگرس ہے انٹرچینج کی,
تو وہ دکھا کے ہم اپنے پلاٹ سیل کر دیں گے یا پیسے لے لیں گے، یہ کر لیں گے. تو اس لیے گورنمنٹ جب تک 75% پروگرس نہ ہو جائے ہم پبلک نہیں کر سکتے انٹرچینج کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا آگے ایڈوانس ہے. اس میں ہے تھوڑی سی ہمیں ریسٹرکشن ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا جب NHA کا اخبار میں آیا تھا ایڈ جو انٹرچینج لینے کے لیے پرائیویٹ ہاؤس، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک آپ 75% اچیو نہ کر لیں پروگرس آپ پبلک نہیں کر سکتے اس کو. تو اس سے تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے ہمارے اوپر، ہم زیادہ نہیں بتا سکتے آپ کو اس سلسلے میں. مگر میں یہ آپ کو چھوٹی دے رہا ہوں کہ جو ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، اس سے بلکہ ایڈوانس کام ہو رہا ہے. سر ماشاءاللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا رقبہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں جو ایک چیز عام لوگوں کے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنا بڑا پروجیکٹ اس کو ڈیلیور کرنا جو ہے وہ اتنے کم ٹائم میں کیسے پاسبل ہوگا. جیسے ابھی آپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اوورسیز پرائم کو ہم 2 سال میں ڈیولپ کر کے اور وہ ڈیلیور کریں گے، اور اسی طرح جو ہم اب پوزیشن کیپٹل اسمارٹ سٹی میں آپ دینے جا رہے ہیں اوورسیز بلاک، اوورسیز 1 کا اور ایگزیکٹو 1 کا، تو لوگ جب یہ دیکھتے ہیں اور پروجیکٹس ود ان پروجیکٹس کا وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ اتنے شارٹ ٹائم میں کریں گے. ایک عام حرف عام میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اس کو تو ابھی 8-10 سال لگیں گے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہر کام کا نا اسکیل ہوتا ہے. جو ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا وہ رائل آرچرڈ ملتان تھا، وہ صرف 500 ایکڑ میں تھا. ہم نے 3 سال کا پلان دیا تھا، 1 سال میں ہم نے مکمل کر لیا تھا اس کو. 2 سال ہم نے ایڈوانس لوگوں کو سیکشن دے دی تھی، اور جن لوگوں کی ابھی انسٹالمنٹ نہیں آئی تھی ہم نے PD چیک لے کے ہم کو الاؤ کر دیا تھا. تو میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ ہمارا اپنا ڈیزائن آفس ہے، ہمارا اپنا اکوپمنٹ ہے، ہمارے اپنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو کوئی کانٹریکٹ پر نہیں دینا، تو وہ ساری کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہمارے انڈر ون امبریلا انڈر ون روف اویلیبل ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے ہم وہ نہیں کر سکیں گے. لیکن ریزن یہ بھی ہے کہ جو ایک طرح ماڈولر سسٹم ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ ہم نے دینی ہے جو ہمارے سیکٹرز ہیں اتنے ہی سیکٹرز کے ساتھ ہی ہماری اسکیم بڑھتی رہتی ہے. اب ہر سیکٹر کا ہمارا انچارج ڈفرینٹ ہے، الگ ہے، کوئی ہم نے مکس نہیں کیا ہوا. اوورسیز 1 کا ایک بندہ انچارج ہے، اوورسیز 2 کا ایک بندہ انچارج ہے، اوورسیز پرائم پہ ایک اور بندہ آ گیا ہے، ایگزیکٹو بلاک میں الگ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو ٹیمیں الگ الگ ہیں. تو وہ ایک ٹیم جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کو بنا کے ڈلیور کرنے کی رسپانسبل ہے. اگر آپ ایک اسکیم بنا لیں یا 100 بنا لیں تو وہ رزلٹ سارا برابر ہی ہے. تو اگر آپ ٹیم ایک بنائیں اور کام پھیلا دیں، کام نہ ہو تو ظاہر ہے ہیپ ہیزر کام ہوگا تو نہیں مکمل ہوگا، لگتا ہے ایسے ہی ہے. مگر ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا، اور سسٹم ہمیں چلا رہا ہے، سسٹم پش کر رہا ہے ہمیں کہ ہم اپنے ٹائم پہ کوالٹی کے ساتھ اور ایڈوانس جو ہے نا ڈلیوری کریں. ہر ایک انڈیویجول جو پروجیکٹ مینیجر ہے ایک سیکٹر کا، اس کی رسپانسبلٹی ہے دینا. تو سسٹم جو ماشاء اللہ بڑا اسٹرانگ ہے ہمارا بنا ہوا، وہ سارے سسٹم کے تحت سارے کام چل رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نہ صرف جو ابھی کام چل رہے ہیں، ہم 2021 میں بہت سے اور سیکٹر شروع کر رہے ہیں جو کہ اتنے محدود وقت میں بتانا ذرا مشکل ہوگا میرے لیے. آپ ایک سیشن الگ رکھیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا پھر کہ 21 میں کیا کیا چیزیں اور ہم لے کے آ رہے ہیں اور کیا کیا شروع کرنے والے ہیں. اس کی ٹیمیں ابھی سے پلان ہونا شروع ہو گئی ہیں. اکوپمنٹ نیا پلان ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ گئے ہوں گے اوورسیز پرائم میں، سارا اکوپمنٹ برانڈ نیو ہے. ہم نے کوئی بھی اکوپمنٹ اوورسیز 1 سے یا اوورسیز 2 سے یا سے نہیں نکالنا، وہ وہیں کا کام کر رہے ہیں. وہاں بلکہ اور تیز کام کیا ہم نے، اسٹرانگ ڈیولپمنٹ کی ہے، اور اوورسیز پرائم میں نیا اکوپمنٹ انجیکٹ کر کے ہم نے وہ کام شروع کیا ہے تاکہ پچھلا کام بھی حرج نہ ہو اور آگے بھی کام تیز ہو. اکارڈنگلی ہارمنی پارک کا بھی ہم نے کام شروع کر لیا ہے. اس کی ٹیم موبلائز ہو رہی ہے سائٹ پہ ود ان نیکسٹ 2 days ٹائم. ابھی کام ہو رہا ہے اس پہ، ویسے بروننگ ہو رہی ہے، لینڈ ہم نے لے لی ہے اپنے پاس، اور وہ اس کا بھی کام بہت تیز ہم شروع کرنے والے ہیں. ہارمنی پارک کا بھی جو 3.5 مرلہ اور 2.6 مرلہ کے ہم نے پلاٹ دیے تھے آپ لوگوں کو، وہ بھی ہماری شروع ہو چکی ہے ڈیولپمنٹ. وہ بھی بہت تیزی سے ہم نے مکمل کرنا ہے اس کو. جی سر، ایک چیز جو میں نے لاسٹ ٹائم ہمارے نالج میں آئی کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں آپ IT کے حوالے سے ایک انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں. سلیکون ویلی کے نام سے آپ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لیے آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. ایسا ہے کہ ہم دیکھیں صرف IT کے حوالے سے نہیں کر رہے، ہم IoT کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، GPON کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. تو IT کے سلسلے میں ایک چھوٹا ہمارے آؤٹ آف 27 ایک سیکٹر ہے جو 2400 کنال میں ہے، اور اس کا نام سلیکون ویلی پاکستان ہے.
اس کے اندر ہم بنانا چاہتے ہیں ایک یونیورسٹی ہے آئی ٹی کی 3 سے 4 ہزار اسٹوڈنٹس کی. ہمارا الحاق ہو گیا ہے ایک یونیورسٹی سے, ابھی اناؤنس کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ. اور اس کے اندر ہمارے 1,60,000 ڈیسک کے آفسز ہوں گے جو پلگ اینڈ پلے سسٹم ہوگا. جس طرح عرفہ صدیق ٹاور لاہور میں ہم نے دیکھا ہوگا, وہاں آئی ٹی کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے. وہاں پہ ایک ڈیسک رینٹ پہ لینے کے لیے 3 سال بعد باری آتی ہے آپ کی. پاکستان میں آئی ٹی کے بہت زیادہ لوگ اویلیبل ہیں, پروفیشنل ہیں, مگر ایک پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا. کراچی سے لے کے گلگت تک ہزاروں لاکھوں لوگ اویلیبل ہیں آئی ٹی بیسڈ جو سافٹ ویئر پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہارڈ ویئر بھی کر رہے ہیں, مگر وہ کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا. ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن میں ایک کمپنی ہے ایل اے میں, ٹیرابون ایل ایل سی کمپنی ہے, وہ ان سے ہمارا ہو چکا ہے ایگریمنٹ. 60,000 ڈیسک وہ ہم سے رینٹ پہ لیں گے اور باقی ہم لوگوں کو یہاں پھر رینٹ پہ دیں گے. اور بڑا ہم نے اکنامیکل اس کا رینٹ رکھا ہوا ہے تاکہ ہر بندہ انڈیویجول جو ہے جو اسٹارٹ اپ میں لوگ ہوتے ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں, دونوں طرح کے لوگ وہاں آ کے کام کر سکیں. اور آف کورس یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوگی اور سپورٹ ہوگی ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی طرف سے اپنے آئی ٹی کے جو پروفیشنلز کے لیے کوئی ایک جگہ بیٹھ کے R&D بھی کریں, آپس میں ڈسکس بھی کریں اور اس کو اور پروموٹ کریں, اور اس چیز کو پھر ہم ایکسپورٹ کریں پاکستان سے باہر تاکہ ہمارا ذریعہ مبادلہ بھی اس سے بڑھے. سر الحمدللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں لوگوں کا, انویسٹرز کا بہت زیادہ رجحان رہا اور ہماری ہر پروڈکٹ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ بک کر لی جاتی ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ڈرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی کو اور پاکستانی نیشنل جو ہیں ہمارے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک آپ کی طرف سے جو پیغام جائے گا ظاہری بات ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, یہ مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کویشچن کہ کیوں کرنی چاہیے اور کہاں کرنی چاہیے انویسٹمنٹ. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کریں, میں نہیں کہوں گا, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ صرف 3 چیزوں کو پہلے ضرور انشور کریں. نمبر 1 تو یہ انشور کرنا, اور یہ مشکل نہیں ہے انشور کرنا, اس کے لیے آپ نے صرف سائٹ پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے صرف. نمبر 1 تو یہ انشور کریں کہ جو لینڈ ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ اویلیبل ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو ڈیولپر ہے وہ کون ہے, پیچھے اس کے کون ڈیولپ کر رہا ہے, وہ کمپنی ہے, ادارہ ہے یا انڈیویجول ہے, اس کے کیا ریسورسز ہیں, مطلب جو ہے نا اس کی جو اسٹرینتھ آف ڈیولپر وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ چیک کریں. اور تیسری چیز جو ہے وہ جو اداروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یا NOC وغیرہ کے معاملات ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں نہیں ہوئے, یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر ایک بھی چیز نہ ہو, فار ایگزامپل NOC بھی ہو گئی اور ادارہ بھی مضبوط ہے مگر لینڈ نہیں مل رہی اس کو, تو بھی کام نہیں چلے گا. اگر لینڈ بھی آ گئی, ادارہ بھی مضبوط ہے, NOC نہیں ہو رہی, تو بھی کام نہیں چلے گا. تو ان 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب آپ تینوں چیزیں دیکھ لیں, ڈیولپر بھی اسٹرانگ ہے, اب الحمدللہ ہمارا جو ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ حبیب رفیق کا یا ہمارا اسمارٹ سٹی کا, رائل آرچرڈ کا, پچھلے 60 سال سے ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ہم کہیں ڈیفالٹ ہم نے نہیں کیا. لینڈ ہمارے پاس جو ہم نے سیل کیا ہوا ہے اس سے ڈبل موجود ہے اس وقت. اتنے پلاٹ ہم اور سیل کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں سیل کر رہے کیونکہ اس کے NOC نہیں ہے. جتنی NOC ہے اتنی ہم سیل کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ تینوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی برکت رکھی ہوئی ہے. زمین کا کام ہے, برکت بھی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی نقصان نہیں دیا کسی کو بھی, میرا خیال ہے جہاں تک میں نے سما کے دیکھا ہے. تو یہ 3 چیزیں کوشش کر کے اگر ویٹ کر لے کوئی انسان تو میرا خیال ہے اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. جی سر بہت شکریہ. دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس نشست کا سلسلہ بہت لمبا چلایا جائے, لیکن آپ کے قلیل وقت کے باعث جو ہے وہ ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ناظرین, ملک اسلم صاحب جو ہے ماشاءاللہ ایک میسمرائزنگ پرسنالٹی ہیں. آپ اگر ان سے ملاقات کریں تو آپ کا ان کے پاس اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ جتنا طویل ہو سکے وہ رہے. لیکن چونکہ یہ ان کا بزی اسکیجول ہے جس کی وجہ سے ہم وقتی طور پہ جو آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھ سکے وہ آج ہم نے کیے. امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے وہ تمام سوالات جو ہے ان کے آپ کو جوابات مل چکے ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ملک اسلم صاحب سے جو کہ حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کے روح رواں ہیں اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, ان سے آئندہ بھی اس طرح کی نشست کے لیے کوشش کریں گے. آئندہ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.